اپنے ملک کو آپ کہاں پہنچا رہے ہیں؟ ہم 1990 میں انڈیا سے 4 گنا، انڈیا ہم سے 4 گنا تھا، آج وہ 10.5 گنا ہو گیا ہے۔ آج جب ویتنام 30 سال پہلے اس نے اپنی آزادی لی، ان سے جنگ سے وہ نکلے، تو آج وہ 5.5 گنا ہو گئی ہے اکانومی، 100 کا 550 ہو گیا ہے 30 سال میں۔ انڈیا 250 ہو گیا ہے 100 کا، بنگلہ دیش 100 کا 250 ہو گیا ہے، ہم 160 تک پہنچے ہیں۔ ہم اپنی اناؤں کے پیچھے اپنے لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہماری لوگوں کا، عوام کا کیا حالت ہے؟ ہماری انکم پر کیپٹا $1500 رہ گئی ہے۔ میری بات کرنے دینا عمران، مجھے بات تو کرنے دینا، میری بات ختم کرنے دینا۔ آپ نے ہر پروگرام میں یہ بات بتائی ہے مجھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ $2200 پر کیپٹا بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا۔ ہم یہ ضد میں، اناؤں میں، اور یہ کہ ہم فلاں سے نہیں ڈکٹیشن لیں گے فلاں۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ اتنے بڑے جو ملک ہیں، جو جاپان ہے، یہ جو کوریا ہے، میں وہاں اکثر وزٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، یا جو باقی سارے کیا دنیا میں اتنی بڑی، دیکھیے ہم بالکل انڈیپینڈنٹ رہیں، لیکن کوئی فیصلہ جو ہے وہ کوئی ایک شخص اگر کر لے گا تو 22 کروڑ لوگوں پہ وہ بائنڈنگ ہوگا کیا؟ یہ اتنا بڑا کروشل میٹر۔ آج تک IMF ہم سے خوش نہیں ہے، ابھی بھی انہوں نے کہا ہم ریویو کریں گے 3 مہینے بعد۔ FATF روز ہمیں یقین دہانی کرائی جاتی ہے، FATF میں ہم موجود ہیں، وہ ہم گرے لسٹ میں ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے ہم اپنے ملک کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں اکثر اپنے کبھی یہ انائیں صرف اگر رہیں گی کہ ہم ٹیلی فون کال کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم خود نہیں ٹیلی فون کریں گے اتنے بڑے ملک کے ساتھ، مجھے بتائیے کہ کون سی لیڈرشپ ہے؟ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں یہ فیصلے ہوتے؟ چھوٹے بات تو پارلیمنٹ۔ میرا سوال پھر وہی ہے نا سر، آپ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی یہ بات بتاؤ، اس نے آپ کو بتا دی، اب اس میں کیا پرابلم؟ یعنی آپ مطالبہ ہی نہ کرتے نا۔ دیکھیں جب مطالبہ احسن اقبال اور مریم نواز اور پیپلز پارٹی کر رہی تھی یا فضل الرحمان کر رہے تھے، بھی پاکستان کے گرے لسٹ میں جانے کا خطرہ تھا، اور یہ سارے لوگ جانتے تھے کہ ہم اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، اس کی کمزور حکومت ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اب اس نے جواب دیا آپ کو، اب جب جواب دیا تو آپ کہتے ہیں جواب کیوں دیتے؟ عمران دیکھیے کوئی بھی انڈیویجول ہو، کوئی کچھ بھی ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، کسی بھی انڈیویجول کی ذاتی رائے اس پہ امپوز نہیں ہو۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہم سب لوگ جو مشترکہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو اپنے ملک کو ہم کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ ایک آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ اڈے نہیں دیں گے، دوسرا کوئی کہہ دے کہ آپ جواب دیں، اس طرح نہیں۔ جو بات ہونی ہے آفیشل اسمبلی کے اور پارلیمنٹ کے فلور پہ ہونی چاہیے، اور بڑے بڑے قابل لوگ دماغ وہاں بیٹھے ہیں، سب مل کے کوئی ڈیسیجن لے۔ ہم نے پہنچایا اپنے ملک کو کہاں ہے؟ میں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا اب میں سر ایک چیز کہوں، کیا اب ہماری پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ امریکہ کو اڈے دے دیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پارلیمان یہ فیصلہ کبھی بھی کر سکتی ہے کہ امریکہ کو اڈے دے دیں؟ میں نہیں، دیکھیے فیصلہ تو جب سعودی عربیہ نے یمن پہ ہم سے مدد مانگی تھی اور فوجیں جو مانگی تھی، تو ہم پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا تھا نا، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارا پڑوسی ملک بھی ایران بھی ہے اور ہم اس جنگ میں نیوٹرل رہیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی اچھا فیصلہ کریں گے نا، جو پارلیمنٹ کا وزن ہوگا، پیچھے بیکنگ ہوگی، تو اس فیصلے کی اہمیت ہوگی۔ جی بٹی صاحب، کوئی انڈیویجول فیصلہ، جی ٹھیک ہے، وہی فیصلہ ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہی ہوگا، ہو سکتا ہے وہی ہو، لیکن سر اس کے اوپر بیکنگ لیں آپ۔ اس کے اوپر میرا پوائنٹ سر پھر وہی ہے کہ امریکہ کبھی اڈے نہیں مانگے، اور پاکستان کے کسی سیاستدان نے کلیم نہیں کیا کہ امریکہ اڈے مانگ رہا ہے۔ یہ اپوزیشن کا کلیم تھا کہ امریکہ کو اڈے دے دیے گئے اور امریکہ اڈے مانگ رہا تھا، عمران خان نے امریکہ کو پاکستان بیچ دیا، یہ اپوزیشن کا کلیم تھا۔ ایک انٹرویو میں اس سے سوال ہوا، اس نے کہا جی ایبسلیوٹلی ناٹ، ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے اندر تو انہوں نے کہیں کلیم نہیں کیا بٹی صاحب، یہ تو بڑے کلیئر ہے۔ اس کو پارلیمان میں تو تب لے کر جائیں جب امریکہ اڈے مانگ رہا ہو، جب امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں تو آپ پارلیمان میں کس بات کو لے کر جا رہے ہیں؟ دیکھیں عمران، ایک پرائم منسٹر نہ وہ پورے ملک کا ہوتا، کسی ایک جماعت کا نہیں ہوتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی اگر وزیر اعظم پاکستان سے ایک امریکن صحافی سوال کرتا ہے کہ آپ اڈے دیں گے نہیں دیں گے، وہ کیا کہتے کہ میں اپنی پالیسی میں کلیئر نہیں ہوں، وہ مشرف کی طرح بھاگ جاتے کہ ہمیں پتھروں کے دور میں لے جائے گا، ٹھہر جو اللہ کا واسطہ میں جا کے پوچھوں۔ یار پالیسی اسٹیبلشمنٹ حکومت پرائم منسٹر بناتا ہے، پارلیمنٹ مقدس ہے، یقیناً جانے چاہیے معاملات۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا غالباً بجٹ پہ بڑی اچھی ڈیبیٹ ہوئی، بہت زیادہ قانون سازی ہوئی، ماں بہن کی گالیاں ہوئی، بجٹ کتابیں 90% میں نے پولیٹیشین قابل احترام ہے ہمارے بھائی، ان کا ہی کام ہے حکومتیں کرنا، انہوں نے بجٹ بک ہی نہیں پڑھی، اس کو اسلحے کے طور پہ استعمال کیا گیا، پہلی دفعہ کتاب اسلحے استعمال کے طور پر، جیسے افغان طالبان پتھر کو بم کے، انہوں نے بجٹ کاپیاں ماری اور ماں بہن کی گالیاں دی۔
وہ پارلیمنٹ مقدس رہ گئی جس کو سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے میں سپیکر کے منہ پہ جوتا ماروں. کیا یار، کیا وہ پارلیمنٹ میرے لیے قانون سازی کر رہی ہے؟ تو یقیناً کر رہی ہے، اچھی بات ہے. پچھلے 3 سالوں میں یا کئی سالوں میں بتائیں کہاں ڈسکس کوئی ہو کہ کسی ایم این اے نے کھڑا ہو کے کہا کہ میرے علاقے میں صاف پانی نہیں ہے، تعلیم اسکول نہیں ہے، اچھا اسپتال نہیں ہے، جب تک یہ نہیں بنے گا نہیں جائیں گے. یار چھوڑ دو یار، ایک وزیر اعظم نے اچھا کام کر لیا ہے. اور یار کیا ادھر وہ کیا کہتے ہیں، اچھا اس کو کیا کہتے ہیں. چھوٹا سا سوال پھر ایک سوال آتا ہے کہ وزیر اعظم میں کلیئرٹی نہیں ہے، اتنی ضرورت فرض کریں اس ڈیبیٹ کو پارلیمنٹ میں لایا جاتا کہ امریکہ کو اڈے دینے یا نہیں دینے، اور آج یہ خبر چھپتی کہ امریکہ نے تو اڈے مانگے ہی نہیں ہیں، تو اس سے زیادہ مذاق نہیں ہونا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں ایک ایسی چیز کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں آئی کبھی. اس کی ڈیمانڈ نہیں آئی. محترم عمران، پارلیمنٹ ہے قانون سازی کے لیے. میری اطلاع کے مطابق گلیاں بنانے کے لیے، ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے پارلیمنٹ نہیں ہوتی. سب سے مقدس ایوان ہوتا ہے کہ وہاں 22 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ ہوگا. تعلیم پہ کتنے پیسے لگائے جائیں گے، صحت پہ کتنے لگائے جائیں گے، روڈ کتنے بنائے جائیں گے، کیا کیا بنایا جائے گا. آپ نے کبھی پارلیمنٹ میں یہ بحث لے جا کے ادھر کیا حاصل کرنا تھا؟ یار ہو کہنے ٹو پاسبل کہ آپ اس نے اڈے مانگے نہیں، آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں تو چلے. اب یہ قرارداد مسلم لیگ نون اگر اپوزیشن بہتر سمجھتی ہے اسے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے تو ایک قرارداد پیش کرتے ہیں جس میں ڈیبیٹ کریں. دیکھیں اب ایک نئی فورس افغانستان میں آگے بڑھ رہی ہے. امریکہ نے 20 سال تک ان کو مارا، ان کو دبایا، ان کے خلاف دنیا کے بہترین ہتھیار استعمال کیے. 20 سال بعد امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے. وہ طالبان جو ہیں وہ روزانہ ایک نیا علاقہ فتح کرتے ہیں. اب وہ کابل سے 60 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں. انہوں نے ایک نیا شہر ہے وہ بھی کنٹرول کر لیا ہے. غزنی پہ ان کا کنٹرول ہو گیا ہے. کندھار پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. بدخشاں صوبہ پورا لے گئے ہیں اور چائنا کی سرحد تک وہ پہنچ گئے ہیں. شمالی اتحاد کے وہ علاقے جو کبھی بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھے وہ سارے اس مرتبہ ان کے پہلے قابو میں آ گئے ہیں. 90% شمالی اتحاد کا یا نادرن الائنس کا وہ پورا علاقہ جو طالبان کے کنٹرول میں اس وقت بھی نہیں تھا جب طالبان حکومت میں تھے، وہ اب 90% طالبان کے کنٹرول میں ہے. اب جب یہ رپورٹ ہو رہا ہے پاکستان میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان طالبان کا ساتھی بن گیا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی طالبان ہے جن کی وجہ سے آپ کے 70,000 بندے مرے ہیں. ذرا یہ کنفیوژن کیا ہے، اور اس کو گورنمنٹ کی پالیسی، طالبان کی جیت، کیا اس کو رپورٹ کرنا، اس میں کہاں کچھ غلط ہے اور پالیسی کیا ہے؟ عمران بھائی پہلی ایک بات سن لیں، پہلے قومیں یہاں پر ذہنی طور پر شکست کھاتی ہیں اور پھر میدان میں لازماً شکست کھا جاتی ہیں. اور بات آپ افغان سے شروع کر لیں. افغانستان کو 2 صدیوں کے اندر 3 سپر پاورز نے زیر کرنے کی کوشش کی ہے. پہلی برطانیہ نے، دوسری روس نے، اور تیسری 2 مرتبہ امریکہ نے. یعنی کوئی وسائل ان کے پاس نہیں ہے، بے سر و سامانی کا حالت ہے ان کے پاس، سوائے اس کے کہ ان کے پاس غلامی کی خو نہیں ہے. یہ غلامی کی خو ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ بڑے ملک کیا کہہ دیں گے، اس نے ہمیں ٹیلی فون نہیں کیا، وہ ہماری بات نہیں سنے گا، ہم انتظار کریں گے اس کے فون کا. دیکھیں جی یہ تو کوئی ڈپلومیٹ، یعنی جب تک یہ پاکستانی قوم اور اس کے لیڈر، جس میں سے نواز شریف صاحب کے مہا لیڈر اس وقت فضل الرحمان صاحب ہیں. فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہمارے دباؤ کی وجہ سے عمران خان انڈے نہیں دے رہا. آپ اندازہ فرما کہ اڈے دینے والا تھا، ہم نے دباؤ ڈال دیا تو نہیں دیے، یہ بیان آیا تھا. نہیں دیے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں بھارت اگر بڑا ہو گیا ہے، ویتنام اگر بڑا ہو گیا ہے، تو اس ملک کے اندر 50 سال حکومت کس نے کی ہے؟ شیخ صاحب میرے بھائی ہیں، بہت ہی بھلے مانس آدمی ہیں، لیکن چیزیں تاریخ کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں، تب جا کر اس کو سب سے پہلے